تو ہر دوست بزرگوں، آج کے ماحول کے حساب سے صرف 3 باتیں بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ باتیں معلومات میں آپ کے آنا بہت بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہم لوگ بھول بھلیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ بھول بھلیا بولے تو صرف آگے کا سوچ رہے ہیں یا پیچھے کا سوچ رہے ہیں، یہ 2 میں سے ایک چیز سوچنا ہم لوگ۔ خالی ایک طرف کا خیال ہے ہمارا، 2 طرف کا خیال نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ آسمان ہے تو زمین ہے، چاند ہے تو سورج ہے، دن ہے تو رات ہے، کالا ہے تو گورا ہے، اچھا ہے تو خراب ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ جوڑے کے ساتھ ہم چلتے ہیں، میاں ہے تو بیوی ہے۔ اچھا، دین ہے تو دنیا ہے، دنیا ہے تو آخرت بھی ہے۔ لیکن ہم لوگ صرف ایک سوچ رہے ہیں، ایک چھوڑ رہے ہیں، یہ بڑا بے انصاف ہے۔ دین کے ساتھ بھی بے انصاف ہے، دنیا کے ساتھ بھی بے انصاف ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوچ ایک طرف کم ہو، ایک طرف زیادہ ہو تو یہ اچھا طریقہ ہے، لیکن سوچ ایک طرف کم ہو، ایک طرف زیادہ ہو، یہ برا طریقہ ہے۔ دونوں باتیں ایک ہی بولے ہوئے۔ آپ سمجھے میری بات؟ سوچ ایک طرف کم ہو، ایک طرف زیادہ ہو، یہ اچھا طریقہ ہے۔ سوچ ایک طرف کم ہو، ایک طرف زیادہ ہو، یہ بہت برا طریقہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ باتیں تو میں دونوں ایک ہی کہا ہوں، لیکن اچھا اور خراب کا معاملہ لگا دیا ہوں۔ سوچ دنیا کی طرف کم ہو، آخرت کی طرف زیادہ ہو تو یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ سوچ آخرت کی طرف کم ہو، دنیا کی طرف زیادہ ہو، یہ خراب ہے۔ دنیا کی عمر بڑی ہے یا آخرت کی عمر بڑی ہے؟ بولو، دنیا کی عمر بڑی ہے یا آخرت کی عمر بڑی ہے؟ آخرت کی عمر بڑی ہے۔ دنیا چاہے 1000 نہیں، 2000 نہیں، 1 کروڑ نہیں، 10 کروڑ سال بھی رہ لے، کہتے بولو 10 کروڑ سال بھی دنیا رہ لے تو بھی ایک دن کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے۔ فنا بولے تو کیا بولو؟ ختم کی چیز الگ، پھر فنا الگ۔ ختم بولے تو پھر شروع ہو سکتی ہے، فنا بولے تو پھر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ نہیں۔ اب دوبارہ وہ آخرت میں ہی ہوں گے، انسان پھر آخرت میں پہنچ جائیں گے۔ تو ہم کو سوچنا آخرت کی ہے، دنیا کے بارے میں۔ تو دنیا ختم ہونے والی ہے۔ مولانا نے ایک بات بتائی، جو بندہ جو بندی جتنا اللہ کے قریب پہنچتا ہے، اللہ اس کو اتنا زیادہ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ سنیں نا، ابھی بولے نا، ہم وضو کرتے کرتے سنیں، دل ادھر، ہاتھ ادھر، پیر ادھر، دماغ ادھر ہونا بھی چاہیے۔ مومن کی صفت چاہے کہیں بھی ہو، دور سے ہم کو نظر آ گئے بھی ہم موتی نظر آ رہی ہے، ہم اس کو حاصل کرنا سوچ پیدا ہوتی نہیں ہوتی؟ بہرحال، تو جو بندہ بندی اللہ کے جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ آزمائشوں کا تو کیا مانو؟ آزمائشوں کی شکلیں کئی ہیں، اس کی قسمیں کتنے کی ہیں؟ ایک قسم کی آزمائش کبھی نہیں آتی۔ بیماری کا بار بار آنا یہ آزمائش ہے، اور ایک چھوڑ کو دوسرے کو لگنا۔ بڑے بھائی کی بیماری تھی، وہ ختم ہو گئی، خوش ہو گئے، تو چھوٹے بھائی کو لگ گئی۔ چھوٹے بھائی کی بیماری شفا ہو گئی تو بہن کو لگ گئی، بہن شفایاب ہو گئی تو امی کو بیماری آ گئی، امی شفایاب تو کسی ایک کو گھر میں بیماری۔ ایک کے بعد دیگر بیماریوں کا بڑھنا، ختم نہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ
اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور یہ آزمائشیں دو طریقے کے ہوتے ہیں اور یہ کامیابی ہمارے لیے ہے. ایک بیماری اللہ نے ہم کو دیا تو سمجھو کہ اللہ ہم کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، یعنی اپنا قریبی بندہ بنانا چاہتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بندے کو اللہ جب بیماری دیتے ہیں تو ایک ریزن ہوتا ہے، ایک مقصد. بے مقصد کے اللہ کسی کو ستانا نہیں چاہتے، پریشان کرنا نہیں چاہتے. اب ہمارے کو پریشان کرنے کو اللہ کو کیا ملتا؟ بولو، ہمارے کو پریشان کرنے سے اللہ کو کیا ملتا؟ ہمارے کو پریشان کرنے سے ہماری ہی کامیابی، ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر. وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم تو جلد باز ہیں. تو اللہ فرماتے کہ میں جب تم کو بیماری دیتا ہوں اور تم اس بیماری میں صبر کیا، شکر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، شکر اللہ کا کیا، تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ بیماری کے حالت میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے گناہوں کو معاف فرمانا چاہیے. ایک تو اللہ ہمارے کو اپنا قریب بنانے کے لیے مصیبت دیتا ہے. جو بندہ جتنا زیادہ مصیبت میں ہے وہ بندہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا. اور دوسرا مقصد یہ ہے بیماریوں کا، مصیبتوں کا دینے کا اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتے ہیں. ہم لوگ کیا بولتے معلوم؟ بڑی اچھی موت مرا بھی انہیں، ہاتھ کو بھی پڑا نہیں، بیمار بھی ہوا نہیں، سب کیا بھی دی گئی. یہ اصل نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دین ہے. لیکن جو آدمی موت کے آخر وقت میں جتنا تڑپ تڑپ کر مرے گا، بیمار پڑے گا، لا علاج بیماری اس کو لگے گی، سمجھو کہ یقیناً اللہ اس کے پورے گناہوں کو مرنے سے پہلے معاف کر کے اس کو پاک اور صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت مجدد ملت ہیں، اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھے ہیں، یہ بات لکھے ہیں کہ بندہ اور بندی مومن ہونا شرط ہے، دل میں ایمان ہونا شرط ہے. بغیر ایمان کے تو کوئی نیک عمل نہیں. پوری دنیا کو تم اللہ کے لیے مسجد بنا دو خرچ کر کے، دل میں ایمان نہیں ہے رائی کے دانے کے برابر بھی، تو پورا نیکی گئی پانی میں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. خالی ہاتھ فتح خان، پنجے پانی میں لکڑا اوپر ہوتا چاہنے کا، کیا بھی نہیں ملتا. تو ایمان ہے، عمل توڑا ہے، اللہ کے پاس قبول ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایمان ہے دل میں، عمل تھوڑا ہے، مختصر ہے، اللہ کے پاس قبول ہے. ایمان نہیں ہے دل میں، عمل کثیر ہے، بہت زیادہ عمل ہے. 1,00,000 مسجدیں بنا دیا پوری دنیا میں، 1,00,000 مسجدیں. کیا معمولی بات کیا بھائی؟ تو 1,00,000 مسجدیں بنانا بولے تو معمولی بات کیا؟ بولو 1,00,000 نہیں، صرف ایک مسجد بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اس زمین پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالص اللہ کے ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے، بناتا ہے، یا اس میں حصہ لیتا ہے، یا اس میں مدد کرتا ہے، یا کچھ نہ کچھ ایک اینٹ بھی دلا دیتا ہے، بنى اللہ بیتا فی الجنہ. یقین مانو کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا اور نبی کی وہ بات سچ ہوگی کہ اللہ جنت میں اس کے لیے بہترین عالیشان گھر بنا کر دیں گے. نبی کی بات پر یقین ہے نہیں ہے؟ بولو ہے نا؟ کتنا ہے؟ 50% ہے، 60% ہے، 35%، 70%، کتنے ہیں بھئی؟ اللہ اور اس کے نبی پر کتنا یقین رکھنا چاہیے ہم کو؟ فیصد کی عزت نہیں، بے فیصد. اب اس کا کوئی حساب نہیں. ہم کو تو 100 نہیں، 200 نہیں، صرف اور صرف اونلی ون یقین ہی ہے، یقین ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چاہیے. تو یہ بات، تو 1,00,000 مسجدیں بنا دی، دل میں ایمان نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا. آخرت میں تو اس کا کوئی اجر قبول نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں. تو دل میں ایمان ہے، عمل چھوٹا ہے، اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر چیزیں دیتے ہیں. اب آزمائشوں میں بیماری ایک چیز آزمائش، مال ختم ہو جانا، تنگ دستی آنا، فقر و فاقہ آنا،
پریشانی آنا، ایک پریشانی چلے گی تو پھر دوسری پریشانی، مومن کے لیے خاص کر آ رہے تو سمجھو کہ تمہارے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے کمزور ایمان کو اور مضبوط کرا کر اللہ اپنا خود آپ پر مہربان ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت تمہارے اوپر یعنی ہم پر متوجہ ہونا چاہتی ہے۔ اچھا، یہ ساری آزمائشیں چھوڑو، یہ تو ہماری تعلقات میں سے اب اس وقت جو حالات جو آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں عموماً پوری دنیا میں، خصوصاً ہمارے ملک بھارت میں، عموماً پوری دنیا میں خصوصاً ملک بھارت میں جس آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، معلوم ہے وہ آزمائشیں کیا ہیں؟ بھائی آپ لوگ کیا سنے ہیں بیانوں میں؟ قیامت کے نشانیاں، علامتیں بہت سارے ہیں، ان قیامت کے نشانیوں میں سے ایک ایک نشانی آپ گنتے جاؤ۔ ماں باپ کی اولاد نافرمان ہوگی، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی۔ یہ باتیں بولے تو آدمی اچھا سنتے ہیں، ماں کیا بولے حضرت ماں باپ کے بارے میں، بڑا زبردست بولے، حالانکہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہ ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، تب تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ میرا رویہ میرے ماں اور میرے باپ کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے اوپر اور بھی مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ، مولانا نے بتایا کہ استقامت جمع، اور پھر دیکھو کہ پیٹھ کے پیچھے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کیا رویہ کر رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ اولاد ماں باپ کے نافرمان ہوگی، اور دیگر قیامت کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ جھوٹ عام ہوگا، زنا عام ہوگا، بے حیائی عام ہوگی، کھلا کھلا زنا، کوئی ڈرنے کی نہیں۔ آج ہو رہا ہے ہر جگہ جاؤ، جانور تو کچھ حیا رکھتے ہیں اپنے اندر، کچھ چھپا چھپی کرتے ہیں کام کچھ غلط، لیکن انسان اتنا بے حیا ہو گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر، روڈوں پر، اور آج کل تو حکومتوں کی طرف سے ایسے گارڈن بنا کر دے رہے کہ جاؤ تم فحاشی کا کام کرو، عیاشی کا کام کرو، بے حیائی کا کام کرو۔ یہ قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کا آنا۔ میں مین بات بول رہا ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھنا، یہ معلومات ہونا، اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دجال کا آنا یہ بھی قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے اپنی جگہ پر، لیکن دجال کا آنا یہ مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے خدا کی عزت اور جلالت کی قسم اس سے بڑی آزمائش اب کوئی نہیں۔ کیونکہ ایک آدمی زنا کر رہا، اس کو بتایا کہ بھی زنا کا یہ گناہ ہے اتنا بڑا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ وعید ہے، یہ عذاب ہے، یہ پھٹکار ہے، یہ لعنت ہے، تو بندہ کبھی نہ کبھی ایک دن بچ جائے گا کہ ارے اللہ کے پاس کیا لکھا ہے، ان اللہ لطیف خبیر، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، ڈر پیدا ہوگا، وہ باز آئے گا۔ جھوٹ بول رہا ہے، علماء کی زبان سے سنا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جاتی۔ اور خطبے میں کیا پڑھتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں نا ہم لوگ، غور سے سننا چاہیے خطبہ، کیا ہے؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، سچ ہی ہمیشہ نجات دلانے والی ہے، سچ ہی نجات ہے، اور سچ میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، اور تم نے کاموں کا جھوٹ استعمال کیا، ہلاکت و بربادی تمہارے مقدر میں بن جائے گی۔ تو جھوٹ بولنا، سچ بولنا، جان بھی چلے جائے جھوٹ میں، سچ، غلط بھی کر لیا سچ بولو، بندے بھی راضی خدا بھی راضی، جھوٹ نہیں۔ وہ کس بیولی، جھوٹ میں ہلاکت ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ اچھا جی، تو جھوٹ کے بارے میں حدیثیں سنے، قرآن میں آیتیں سنی، کبھی آدمی توبہ کرتا ہے، لیکن دجال کا فتنہ ایسا ہے میرے دوستو بزرگوں، اس کی جانکاری رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور آج کے ماحول میں ہم نے کیا سنا ہے، آپ لوگ بھی سنا ہوگا، کہ دجال آئے گا، دجال کے سیدھے ہاتھ میں جنت ہوگی، دامے ہاتھ میں جہنم ہوگی، جو اس کے سیدھے ہاتھ میں جنت میں جائے گا وہ حقیقی معنوں میں کدھر جائے گا؟ بولو،
خدا کی جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی لیفٹ ہاتھ میں جہنم ہوگی وہ اس کی جہنم میں جائے گا، تو یقیناً وہ حقیقت میں خدا کی جنت میں جائے گا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر حق ہیں، سچ ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دجال کے بارے میں کیا سنا ہے ہم نے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، کبھی بچپن میں مدرسے میں پڑھتے اس وقت میں، کہ دجال کو اللہ نے اتنی بڑی طاقت دیں گے، اتنی بڑی طاقت دیں گے، اتنی بڑی طاقت دیں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی اختیار اللہ نے۔ ارے شیطان سے بھی بڑا خطرناک کوئی ہے کیا؟ بولو، دجال سے بھی بڑا کون؟ بولو، شیطان ہے۔ دجال تو آخری وقت میں آنا، شیطان تو اول ہی سے ہے، اول ہی سے ہم کو بے حیائی کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں، برائیوں کے کاموں میں، ہر طرح کے فحش اور بدمعاشی کے کاموں میں، معاصی اور گناہ کے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگایا نہیں لگایا ہے شیطان۔ اب شیطان سے بڑا کوئی ہے؟ تو شیطان اپنی جگہ پر اپنی محنت مکمل کر رہا ہے۔ دجال جب آئے گا، جب اللہ نے شیطان ملعون و مردود کو اختیار دیا، کیا اختیار دیا؟ کہ شیطان نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ کتنی دعائیں مانگی؟ 3 دعائیں مانگی۔ اس میں سے ایک فرمایا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ شیطان بھی مان رہا ہے، شیطان کبھی خدا کا انکار نہیں کیا اور کر سکتا بھی نہیں، یاد رکھو۔ تو جو لوگ دنیا میں خدا کا انکار کر رہے ہیں، شیطان سے بھی بڑے شیطان ہیں وہ لوگ۔ شیطان رب کی ربوبیت کا انکار نہیں کر رہا، اور کیا بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، لیکن جو لوگ زمین پر رہتے ہیں رب کو انکار کیا، رب کی ربوبیت کا انکار کیا، یقیناً وہ شیطان سے بھی 70 ہاتھ زیادہ ہیں۔ اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس کی ایک مثال عورت کے تعلق سے، ان کیدکن عظیم، بے شک عورت کی چال بازی شیطان سے بھی زیادہ بہت بڑی ہے۔ شیطان بھی تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی چال بازیوں کو دیکھو، انہیں کون کی خطرناک ہے، میرے سے زیادہ ہو۔ تو میرے دوستوں، نوجوانوں، جب شیطان اللہ سے مانگا کہ میرے رب تو مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے، لیکن میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ایک چیز کی، کہ مجھے میرے اوپر اختیار دے دے۔ مین بات بتا کے ختم کروں، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، چونک جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور جانے کے بعد یہ بات دماغ میں رکھ کے جانا کہ ہونا کا کیا، ہو رہا ہے کیا، اور ہوگا کیا۔ تو شیطان نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے میرے اوپر مجھے اختیار دے دے کہ میں جو چاہے بن سکتا ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، جہاں چاہے منٹوں میں، سیکنڈوں میں، لمحوں میں، پلک جھپکنے کے برابر میں پہنچ سکتا ہوں، مجھے وہ طاقت و قوت دے دے۔ تو طاقتوں کا مالک ہے، کون بول رہا ہے؟ تو طاقتوں کا مالک شیطان خدا کو ہی مان رہا ہے، لیکن زمین پر انسان ایسے ہیں کہ خدا کی طاقت کا انکار کرتے ہیں۔ سورج بڑا خدا ہے بولتے ہیں، بارش بڑا خدا ہے، چاند بڑا خدا ہے، وہ پتھر بڑا خدا، وہ درخت بڑا خدا، وہ پہاڑ بڑا خدا، یہ بڑا خدا۔ ارے نہیں، شیطان سے بھی بڑے ہو تم لوگ، شیطان سے بھی 70 ہاتھ آگے نکل رہے ہو۔ شیطان نے کبھی خدا کا انکار نہیں کیا، خدا کی طاقت کا انکار نہیں کیا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کیا، فرشتوں کو سبق سکھایا، توحید کا درس دیا، توحید کا درس دیا ہے شیطان نے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جا، تو اتنا مانگ رہا ہے نا، تو میں دے رہا ہوں تجھے، تیرے اوپر اختیار دے رہا ہوں، طاقت دے رہا ہوں، جا جو چاہے کر۔ اللہ، رک جا، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مگر سن، اللہ عبادک منہم المخلصین، جو خالص میری عبادت کرنے والے بندے ہیں، مخلص ہیں، میری عبادت سے، میری اطاعت سے، میری فرما برداری سے، میرے جو ہے حکم کو، تعمیل کو پورا کرنے سے ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ان میرے مخلص بندوں پر تیری دال نہیں گلتی، چاہے تو ورجنل سے ورجنل زمزم کے پانی میں دال ڈال کر چولہے پر ہانڈی میں ڈال کے سلگا لے، تیری دال نہیں گلتی۔ یعنی تو جتنی بھی محنت کر لے ان میرے مخلص بندوں پر
جن کے دل میں خالص میں ہوں، مخلصین، خالص میری محبت ہے، خالص میری عبادت کا جذبہ ہے، خالص مجھے ہی خدا مانتے ہیں، کسی اور کو میرے بیچ میں، میری ذات میں، میری صفات میں شریک نہیں کرتے، ان پر تیری دال نہیں گلتی۔ تو شیطان چٹکی مار کر چیلنج کر کے آیا، دیکھتا ہوں وہ کیسے تیری عبادت کرنے والے، تیری اطاعت کرنے والوں کے راستے میں جا کے بیچ میں بیٹھ کے گمراہ کرتا ہوں۔ تو اللہ بھی بولا جا، دیکھیں گے کہ تجھے ماننے والے زیادہ ہوں گے یا مجھے ماننے والے زیادہ ہوں گے، اب بتاؤ کہ ہم شیطان کی مان رہے ہیں یا رب کی مان رہے ہیں؟ تھوڑا سوچو، گریبان میں منہ دو، آنکھ بند کرو، دل میں ایسا منڈی جھکاؤ، تنہائی میں بیٹھو، سوچو کہ ہم رب کی مان رہے ہیں یا شیطان کی مان رہے ہیں۔ اللہ، ایک پارٹی والا آ کے ہم کو بولا اے ہم کو ووٹ دینا جی، انہیں بولے جی ان کے ووٹ تو ہمارے کو جیت، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے کو دینا دیکھو بول رہے ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ ان کے تو ہمارے کو جیت۔ یقینی بات کون کر رہی بولے ہیں؟ انہوں کر رہی، انہوں کر رہے، خالی میرے اشارہ کو سمجھو۔ یقینی بات انہوں رائٹ والے کر رہے ہیں یا لیفٹ والے کر رہے ہیں؟ رائٹ والے کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو اب رائٹ والے یقینی طور پر کر دیے بات، تو آگے والے کے دل میں کیا اثر پڑتا؟ بولو، سچ سچ بولو، پڑتا نہیں پڑتا اثر؟ ارے پتا نہیں سو، پتا اثر نہیں سو، کیسا یہ کرنا رے بابو کو، پڑتا نہیں پڑتا، پتا یقین سے بولنا ہے مجھے، کیسا ایسا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، جب خالی اس کی ایک جھوٹی بات کی تعریف پر آپ کا دل اثر لے رہا ہے کہ انہوں بول رہا ہے کہ ہمارے ووٹر تمہیں جاؤ، تمہیں بول رہا ہے تمہارے کو جاؤ، اب اللہ فرما رہے کہ تیری دال نہیں گلتی، تیری دال نہیں گلتی میرے بندوں پر۔ شیطان نے بھی کہا نہیں، میری سنتے ہیں اللہ عنہ۔ اچھا کیسا سنتے ہیں؟ قال ربی، اے میرے رب، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں نے ان کو زمین کے اوپر ایسی ایسی طرح طرح کی خوبصورت چیزوں کو لا کر سجاؤں گا، وہ لوگ تیرے راستے میں جان قربان کرنے کے جذبے سے تو آئیں گے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے اب شہید ہو جاؤں گا، شہادت کا وقت قریب آیا، اب انسان کی پوری طریقے سے حق و باطل کی جنگ چل رہی ہے، اس طرف حق ہے، اس طرف باطل ہے، ادھر رحمانی لوگ ہیں، ادھر شیطانی لوگ ہیں، ادھر سچ ہے، ادھر جھوٹ ہے، ادھر سب کے سب فرمانبردار ہیں، ادھر سب کے سب نافرمان ہیں۔ اب ایسے موقع پر اب اس نے انگلی بھی کٹایا تو شہادت کا درجہ اس کو ملنے والا ہے، ایسے موقع پر شیطان آ کر اس کی سونگ سے دو ہوا بھیج دیتا ہے دل و دماغ میں، بھیجے میں سیکنڈوں میں اس کا کایا پلٹ جاتا ہے۔ جنتی فیصلے کو لینے کے لیے آیا تھا، سیکنڈوں میں جہنم میں اپنا نام لکھوا دیا۔ یہ محنت کس کی ہو رہی؟ یہ محنت کس کی ہو رہی؟ ہو رہی نا؟ تو اب اتنا بڑا کمبخت لعین مردود و ملعون ہے شیطان، اللہ نے شیطان کو اتنی بڑی طاقت دی، اختیار جو چاہے کر سکتا۔ اب دجال قیامت کے قریب میں آئے گا، کیا دجال کو اللہ یہ طاقت نہیں دے سکتا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دجال سچا ہے، حق پر ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو طاقت دیا ہے۔ ہم مسلمان مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارے کو طاقت کیوں کم دیا؟ ہر جگہ ہمیں مٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، مساجد ہماری۔ اور آج کا تو نیوز دیکھے آپ نے، آج کا دیکھیں، اجمیر کے اوپر حملہ، دارالعلوم دیوبند کے اوپر 8 دن سے مقدمہ چل رہا کہ یہ دیوبند کو مٹا دو، اب اجمیر درگاہ کے اوپر۔ تو اب دجال آئے گا، دجال کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ تو ایک فرد ہے، آئے گا، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، آئے گا، وہ اس کا کام کرے گا۔ اس سے پہلے دجال کی نشانیاں کیا کیا ہو رہی یہ سن لیجئے سادہ سادہ۔ کیا ہونے والا؟ دجال کو اللہ نے یہ طاقت دے گا کہ وہ تمہارا رزق روک لے گا، تمہارا رزق روک لے گا، اور تمہیں بھوکا مارے گا، قحط لائے گا، فقر و فاقہ لائے گا، تم ترس جاؤ گے، تمہارے بچے بلکتے رہیں گے تمہارے سامنے ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے،
روٹی کے لیے، کھانے بریانی کے لیے نہیں، ایک گھونٹ پانی کے لیے تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ترستے ہوں گے، لیکن دجال کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو پانی بھی نہ ملے۔ اب دجال اعلان کرے گا، دجال مطلب دجال خود اپنی زبان سے نہیں، دجال کے چیلے چپاٹے، دجال کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ دجال کی بات مان لیا تو تم کو ایک گھونٹ پانی نہیں، ہر طرح کی سہولت تم کو دیں گے، ہر طرح کا پاکیزہ پانی تم کو دیں گے۔ نہیں مانے تو تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، لیکن حلق کاٹا بن کے چپ کے مر جائیں گے، موت کے گھاٹ اتارے گا دجال۔ اب ویسے وقت میں ایمان اور غیر ایمان والوں کی چھٹائی ہوگی۔ کام کرتے سے وقت دیکھتے ہیں بالوں کا کام، یہ سیمنٹ کا کام کرنے والوں کو دیکھیں، کبھی دیکھے ہیں؟ قریب سے کھڑے ہو کے دیکھے ہیں؟ کیا ہوگا معلوم؟ بالوں کی چھنی لاتے ہیں، چھنی لا کے دیوار کو لگا کے ایسا ٹیک رکھ کے اس کے اوپر بالو ڈالتے ہیں، ورجنل بالو نیچے نکلتی، اوپر سے منافقین پورے نکل جاتے، کنکر پتھر سب جو ویسٹ ہیں، نام کے ہیں، کچھ کام کے نہیں، وہ سب اوپر نکل جائیں گے۔ اصل بالو آپ ایک ٹپر بھر کے بالو لائے تھے، چھاننے کے بعد آدھی ٹپر نکل گئی، آدھی ٹپر تو خالی کنکرے نکلے۔ یہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں مکے اور مدینے کا فوٹو ہے، میرے گھر میں توہرا لگ کر ہے، میرے گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ توہرے لگانے سے، فوٹو لگانے سے کچھ نہیں۔ اب معلوم ہوگا دجال آئے گا، توہرا لگاؤ تو دجال لے گا کہ توہرا تو لگایا لیکن دل تیرے دل میں یہ کلمہ اترا کہ نہیں اترا۔ یہ آزمائش کا وقت ہے ہمارا، بھیانک اور خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہمارا رزق بند ہونا شروع ہوا ہے، دجال کی ایک مشن شروع ہو گئی ہے۔ کیسے؟ آخری میں ایک بات بول کے بات ختم کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ ریشن کارڈ کی بات لے لیجیے، اویئرنیس کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ ریشن کارڈ، مجھے ریشن کارڈ نہیں ہے اب تک، میں نے 6 سال سے اپلائی کر رہا تھا، ایک مرتبہ کامیاب ہوا، باقی کا 11 مرتبہ جو فیل ہو گئے۔ اب اس وقت جس کو ریشن کارڈ ہے یا جس کو ریشن کارڈ نہیں ہے، اب کیا قانون لائے معلوم؟ مثال کے طور پر دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں میاں بیوی اپنے ایڈریس چینج کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے الگ سے ریشن کارڈ اپنے نام پر بنوانا چاہتے ہیں، تو اب پہلے می سیوا تھا، پہلے می سیوا تھا، اس سے پہلے آن لائن تھا، اس کے بعد کیا کیا کی بدلے، اب سب ختم۔ ایک ہی دجالی مشن، وہ کیا ہے؟ سچی والا ہے، سچی والا ہے۔ اب اندر گئے، ایسا ہمیں آدھار کارڈ کا ایڈریس چینج کرنا ہے، یہ سنیے پتے کی بات بتا، تو تمہاری میرج سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ ہاں ہمارے پاس میرج سرٹیفکیٹ ہے۔ ابھی یہ بھئی اس کے اوپر کون ہے؟ بولو، گاندھی ہے نہیں، یہ نوٹ نہیں ہے، گاندھی نہیں ہے، یہ گاندھی کے جیسے تصویر ہے لیکن گاندھی نہیں، یہ نوٹ نہیں چلتی۔ بولے تمہیں کیا کرنا ہو؟ اب جب اوریجنل نوٹ کو، یہ گاندھی کو انکار کیا، سب کچھ چیز کا انکار کر دیا، تو یہ نوٹ کہاں تو چلتی؟ تم یہ نوٹ کے وجہ سے کو جا رہے، بس میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے، کہاں بھی جا رہے، چائے پینے ہوٹل کو جا رہے، آپ کا 10 روپے کی چائے پینے 100 کے نوٹ رکھنے کو جا رہے، لیکن انہوں نے بولا یہ نہیں چلتا۔ ارے بھائی یہ کیا بھائی نہیں چلتا، وہ نہیں چلتا۔ یہ قانون لا کے سچی والے میں رکھ دیے کہ میرج سرٹیفکیٹ لے لگاؤ۔ اب بیچارہ کرتا نہ کیا نہ کرتا، گیا جو گورنمنٹ قاضی حضرات کے پاس سے جو سرٹیفکیٹ بنایا تھا وہ لے کے گیا، چاہے لوکل ہو چاہے انٹرنیشنل گورنمنٹ وجےواڑا کی ہو، وہ لے کے گیا تو ہاں یہ نہیں چلتی، یہ نہیں چلتی۔ اب حضرت یہ نہیں چلتی بولے تو کون سی چلتی؟ فرمایا کہ یہ نہیں چلتی، بلکہ تم سچیوالیم یا تو رجسٹر آفس سے میرج سرٹیفکیٹ بنانا ہوگا۔ میرا ایک بیان یوٹیوب میں ہے، سچیوالیم میں مسلمانوں کو ہندو کیسے بنایا جاتا ہے، آپ سرچ کریں، پوری حقائق بتا دیا ہوں، پورے معلومات الحمدللہ، اور سالوں کے ساتھ 1930 کو 7 میں کیا، 1950 کو 4 میں کیا، 1880 میں کیا ہوا، یہ ساری معلومات کرا دیا ہوں۔ اویئرنیس یہ چیزیں ہمیں بہت ضروری ہیں، اگر اس پر ہم اویئرنیس نہیں لائیں گے، خالی کھانا ہونا، پانی ہونا، کھاؤ پیرو
قسم کل ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے ترسیں گے ہم لوگ. ابھی سے ہم ہوشیار نہیں ہوئے تھے. جگہ جگہ اس کے کیمپ بھی لگانا ہے. آپ جیسے لوگ مدد بھی کرنا ہے ان چیزوں میں. ایک طاقت ہونا, ایک عاملہ ہونا بولنا. اچھا اب انہوں نے اگر یہ نہیں چلتی وہ لے پاؤ نہیں, ہم نا یہ گورنمنٹ کتنا جی ہاں ہاں جی جی میں نہیں آتے بولے تو بھی جنت بنانا ہے تو آنا پڑتا, جنت نہیں بنانا ہے تو جانا پڑتا. اچھی بات. اب دیکھیے بیچ میں یہ بات آپ کو اچھی لگ رہی نہ لگ رہی میری, اور بس ہوتا ہے. سن لیجیے, پوری بات سن لیجیے. کل پچھتانا پڑتا آپ لوگ. سچی والے میں جا کر آپ یہ سرٹیفکیٹ کیسا نہیں چلتی بول کے لڑ سکتے ہیں آپ لڑ سکتے ہیں. آپ کے پاس طاقت ہے. نہیں میں بول رہا ہوں آپ کے پاس طاقت ہے. اب مسجد میں آپ اتنا زور سے بول رہے ہیں کہ اب ٹائم وقت زیادہ ہوگا, لوگ جانے والے ہیں, اٹھ کو چلے جائیں گے. ارے جائیے. الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر. جانے والوں کے لیے کوئی نہیں روک رہا. ہم ایک حقائق بتا رہے ہیں, ایک مین بات بتا رہے. سچے والے میں آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ آپ کتنے لوگ آپ میں سے کوئی ہے میرے سرٹیفکیٹ بنایا ضرور وہاں جا کے نہیں بول سکتے ہم ایسا نہیں چلتی ہمیں بھی دیکھتی ہوگی. کون تو بولے آج صبح میں 7 لوگ مجھے فون کر رہے ہیں حضرت سچی والے میں تمہیں بتا دوں 100 سرٹیفکیٹ نہیں چلتی ہوگی. اب کون ساتھ دے رہا ہوں؟ میں خود گیا ہوں ایک عالم امام ہونے کی حیثیت سے. وہاں ہماری آوازیں اونچی نہیں ہوتی, وہاں وقت نہیں دکھتا, وہاں ٹائم نہیں دکھتا. خدا کی قسم سارا شارٹ ٹائم ہے تو ہمارا مسجدوں میں ہے ہمارا. سیاست مسجد میں چلتی, راجکیہ مسجد میں چلتا, طاقت مسجد میں چلتی, پیسہ مسجد میں چلتا, گالی گلوچ مسجد میں چلتا, غیبتیں مسجد میں, حسد مسجد میں, بغض مسجد میں, سب کچھ مسجد میں لا کر رکھ دیے ہیں. خدا کی قسم یہ بھی ایک قیامت کے نشانے میں سے ایک نشانی یاد رکھیں. تھوڑا میں کیا بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ کے اویئرنیس کے لیے جانا چاہتا ہوں, ورنہ نہیں تو نقصان ہوگا. کل بولتے ہیں عالم کیا کرتے تھے بھائی, جب سے بتایا نہیں سکا 100 لگا ہمارا جبت پھاڑیں گے. مولوی صاحب کا جبہ بڑا سستے میں ملتا, حالانکہ منگیج کپڑے پہنتے ہیں ہمیں الحمدللہ. تو وہاں کیا بولے یہ نہیں چلتے سرٹیفکیٹ. اب کیا کرتا معلوم, آؤ میرے ساتھ صرف کڑپا شہر کے اندر 70 پر 3000 مسلمان مرد عورتیں رجسٹریشن آفس سے میرج سرٹیفکیٹ بنائے ہیں. میرے پاس پوری رپورٹ ہے. اس کا مطلب کیا معلوم, 70 پر 3000 مسلمان مرد عورتیں ہندو ہو چکے ہیں. ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات غلط نہیں. آؤ مجھے پکڑ کے لے کے جاؤ. کون اس کے ذمہ دار, کون اس کے ذمہ دار؟ پوچھ ہوگی, مجھے بھی پوچھ ہوگی, تم کو بھی پوچھ ہوگی. مجھے اس لیے پوچھ ہوگی کہ بولا نہیں, تم کو اس لیے پوچھ ہوگی کہ بولنے دیے نہیں. یا تو بولو یا تو بولنے دو. ابھی ہم جگہ جگہ کیمپ لگانے ہیں انشاءاللہ. تو اس لحاظ سے اب اس کا رزق کا دروازہ بند ہو جاتا. رجسٹریشن آفس میں میرج سرٹیفکیٹ نہیں بنائے بولے تو اب ریشن کارڈ نہیں بنتا, ایڈریس نہیں بدلتا, کچھ بھی نہیں چلتا. تو اس کے لیے جگہ بھی اپنے کچھ بھی اس کا راستہ آگے کا کھلتا نہیں, سب کا سب بند ہو جاتا. یہ دجال کے مشن میں سے ایک مشن کام کر رہی ہے, یہ تنگ دستی, فقر و فاقہ, رزق کے دروازے بند کرنا. اس کے لیے ہم تک پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنا, چاہے ہماری جان چلی جائے ہم سچی والے علم سے اور رجسٹریشن آفس سے کیا نہیں بنائیں گے, مر جائیں گے. موت سے تو بڑھ کر کوئی ہے نہیں نا, ہے کیا ہمارے پاس؟ بولو, موت سے تو بڑھ کر آخری نقصان کوئی ہے نہیں نا. مر جائیں گے لیکن نہیں بنائیں گے. لیکن بھولے والے لوگ ہیں بنا لے رہے ہیں. یہ دجال کی مشن آج سے شروع ہو چکی ہے. اب آگے دیکھو ہوتا کیا. مسجدوں کو ختم کرنے کی بات, مدارس کو ختم کرنے کی بات وہ کر رہے ہیں. ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ خالی مسجدوں میں آواز, مسجدوں میں آواز, مسجدوں میں آواز, مسجدوں میں آواز. یقیناً میں مانتا ہوں کہ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے, لیکن آخرت سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آج کے یہاں جمع ہونے کو اپنا دربار عالی میں قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ فرمائے. اور زیادہ جو وقت ہوا ہے اللہ اس وقت کا بھی اجر ہم کو دے کر, جو تکلیف بیٹھنے میں ہم کو ہوئی ہے اللہ اس تکلیف پر ہم کو اجر اور نیکیاں لکھوا کر اپنا قرب کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.
دیکھیے بھائی آنے والے بھی آئندہ نہیں آتے بولنے کی بات غلط ہے. جس کو بھوک لگی انہیں کھانا آنا چاہیے. تھوڑی دیر لائن میں کھڑنا پڑتا, تکلیف ہوتی. ہمیں ہاسپٹل میں گئے, پیر میں گڑگے میں درد ہے, 1.5 گھنٹہ خالی ناشتے کے لیے کھڑے, انہیں جلدی دے بولے تو بہت اچھا. یہ چیزیں معلومات والے ہیں. اگر تکلیف ہوئی ہے دل کی تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں, معاف کر دیجیے. اس کا چرچا باہر بھی نہیں ہونا. اللہ حفاظت فرمائے. ٹھیک.